السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، دوسرے شاندار ٹریلر کا آغاز ہی دل دہلا دینے والے منظر سے ہوتا ہے، جہاں جنگل کی خاموشی اچانک تلواروں کی جھنکار اور چیخوں میں بدل جاتی ہے۔ فلاویوس کسی طوفان کی طرح جیریکو طائبہ اور اس کے سپاہیوں پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ یہ حملہ کوئی عام جھڑپ نہیں، بلکہ ایک سوچا سمجھا قتل عام ہے۔ فلاویوس کی آنکھوں میں رحم نہیں، اس کی تلوار صرف موت بانٹتی ہے۔ ایک ایک کر کے کائی کے وفادار سپاہی زمین پر گرتے چلے جاتے ہیں اور جنگل خون سے سرخ ہو جاتا ہے۔ جیریکو طائی، جو ہمیشہ ڈال بن کر کڑا رہتا ہے، پوری قوت سے مقابلہ کرتا ہے۔ وہ فلاویوس کے کئی سپاہیوں کو مار دیتا ہے، مگر قسمت اس لمحے کروٹ لیتی ہے جب ایک تیر خاموشی سے آ کر اس کی کمر میں پیوست ہو جاتا ہے۔ یہ تیر صرف جیریکو طائی کے جسم کو نہیں، بلکہ کائی کے حوصلے کو بھی زخمی کرتا ہے۔ زخم کا کر بھی جیریکو طائی گرتا نہیں، مگر اسے احساس ہو جاتا ہے کہ یہ جنگ صرف تلواروں کی نہیں، بلکہ غداری کی ہے۔ بعد ازاں جب زخمی جیریکو طائی یہ سانحہ سلطان اورحان کو سناتا ہے تو اس کی آواز ٹوٹ چکی ہوتی ہے۔ فلاویوس نے اچانک حملہ کر دیا۔ اورحان صرف ایک لفظ پوچھتا ہے، سپاہی، اور جیریکو طائی کا جواب، سب شہید ہو گئے۔ اورحان کے دل پر ہتھوڑی کی طرح لگتا ہے۔ جیریکو طائی کے آنسو دراصل اس بات کی گواہی ہے کہ اب یہ جنگ ذاتی ہو چکی ہے۔ یہ منظر صاف اشارہ دیتا ہے کہ فلاویوس نے اورحان کو کلی جنگ کا پیغام دے دیا ہے، اور اس کا جواب بہت خونی ہونے والا ہے۔ اگلا منظر امید، غصے اور انتقام کا امتزاج ہے۔ سلطان اورحان اپنے سپاہیوں کے ساتھ گھوڑوں پر سوار ہے۔ ان کے ہاتھوں میں علم لہرا رہے ہیں، اور گھوڑوں کی سم زمین کو چیرتے آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ صرف ایک لشکر کی روانگی نہیں، بلکہ ایک قوم کے غیرت مند دل کی دھڑکن ہے۔ ہر سپاہی جانتا ہے کہ جو ہوا ہے اس کا حساب لینا اب فرض بن چکا ہے۔ اورحان بے کا چہرہ خاموش ہے، مگر اس خاموشی میں آندھی چھپی ہے۔ اس کے علم کا لہرانا اس بات کی علامت ہے کہ اب پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ منظر واضح کرتا ہے کہ آنے والے لمحوں میں صرف جنگ نہیں، بلکہ تاریخ لکھی جائے گی، اور اس تاریخ میں غداری کی کوئی معافی نہیں ہوگی۔ بندرگاہ پر کڑی شہزادی سپورچھا سمندر کی طرح گہری اور خطرناک دکھائی دیتی ہے۔ وہ نہ گھبرائی ہوئی ہے، نہ پچھتاوے میں مبتلا۔ اس کے الفاظ، میں بہت پہلی ہی اورحان بے سے جنگ کے لیے قدم اٹھا چکی ہوں۔ اس بات کا اعلان ہے کہ یہ تصادم اتفاق نہیں، بلکہ منصوبہ ہے۔ اسپورچا کے لہجے میں خود اعتمادی اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ وہ صرف اورحان کو نہیں، بلکہ پوری عثمانی عزم کو للکار رہی ہے۔ یہ سین واضح کرتا ہے کہ اب یہ جنگ صرف تلواروں کی ہی نہیں رہے گی، بلکہ دلوں، رشتوں اور قربانیوں کی جنگ بننے جا رہی ہے۔ ناظرین، یہ منظر جذبات کی انتہا ہے۔ محل کے اندر خاموشی چھائی ہوئی ہے، مگر یہ خاموشی چیخ چیخ کر انتقام مانگ رہی ہے۔ زخمی جیریکو طائی آہستہ آہستہ کڑا ہے۔ اس کی آنکھوں میں درد بھی ہے اور شرمندگی بھی کہ وہ اپنے سپاہیوں کو نہ بچا سکا۔ سلطان اورحان اس کے قریب آتا ہے اور مضبوطی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیتا ہے۔ یہ ہاتھ صرف تسلی نہیں، بلکہ ایک وعدہ ہے۔ اورحان کے الفاظ، نہ غداری کی قیمت بے حساب رہے گی، اور نہ ہی میرے گھوڑوں کا خون ضائع ہو جائے گا۔ پورے محل میں گونجتے ہیں۔ یہ جملہ دراصل آنے والے طوفان کا اعلان ہے۔ یہاں یہ واضح ہے کہ جو بھی کائی کے صفوں میں رہ کر خنجر گونپ رہا ہے، اس کے لیے زمین تنگ کر دی جائے گی۔ جیریکو طائی کی آنکھوں میں پہلی بار درد کے ساتھ سکون بھی دکھائی دیتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہو جاتا ہے کہ سلطان اس خون کا حساب ضرور لے گا۔ یہ سین اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آنے والی اقساط میں غداروں کی پہچان ہوگی اور ان کا انجام عبرتناک ہوگا۔ اور ناظرین، یہ منظر ایک ساتھ دو الگ مگر جڑی ہوئی جنگوں کو دکھاتا ہے۔ ایک طرف جیریکو طائی بازنطینی لباس میں دشمن کے قلعے کے اندر لڑ رہا ہے۔ اس کا بیس اس بات کی علامت ہے کہ اب جنگ صرف میدان میں نہیں، بلکہ عقل اور فریب میں بھی لڑی جائے گی۔ جیریکو طائی کی ہر ضرب دشمن کے قلعے کو اندر سے کھوکھلا کرے گی۔
دوسری طرف سلطان اورحان اور بوران الپ برسا کی بغاوت کو کچلنے میں مصروف ہیں۔ گلیوں میں تلواریں چل رہی ہیں اور ہر وار کے ساتھ یہ واضح ہو جاتا ہے کہ سلطان اب نرمی کے موڈ میں نہیں ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ برسا میں ہونے والی یہ بغاوت دمرحان بے کے لیے الٹا پندہ بننے والی ہے، کیونکہ اورحان بے اس آگ کو جڑ سے ختم کرنے کا ارادہ کر چکا ہے۔ یہ سین ثابت کرتا ہے کہ عثمانی اب دفاع نہیں بلکہ فیصلہ کن حملے کی پوزیشن میں آ چکے ہیں۔ جنگل میں شاہنشاہ سردار اپنے سرداروں کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ اس کے چہرے پر عزم کم اور سوچ زیادہ ہے۔ کیمرہ اس کے تاثرات پر ٹہرتا ہے جیسے کچھ چھپا ہوا ہو۔ یہ سفر صرف راستہ طے کرنے کا نہیں بلکہ کسی بڑے فیصلے کا پیشخیمہ ہے۔ یہ منظر واضح اشارہ دیتا ہے کہ شاہنشاہ سردار آنے والے دنوں میں کوئی ایسا قدم اٹھانے والا ہے جو جنگ کا رخ بدل سکتا ہے۔ اس کے ساتھ چلتے ہوئے سردار بھی بے چینی کا شکار نظر آتے ہیں۔ گویا سب جانتے ہیں کہ یہ راستہ سیدھا نہیں ہے۔ یہ منظر دراصل آئندہ غداری کا کھلا اشارہ ہے۔ دوسری طرف خاموش فضا میں شاہنشاہ سردار کے الفاظ زہر کی طرح گل جاتے ہیں۔ وہ دمرحان سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اورحان اپنے ہر فیصلے سے دشمنوں کا دائرہ وسیع کرتا جا رہا ہے۔ ناظرین، بظاہر یہ ایک سیاسی تجزیہ ہے، مگر حقیقت میں یہ اورحان کے خلاف ذہن سازی ہے۔ دمرحان بے جب اسپورچا اور اورحان کے آنے والی جنگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے تم اس میدان میں اورحان کو تنہا چھوڑ دو گے تو یہاں اصل کھیل سامنے آ جاتا ہے۔ یہ جملہ صرف ایک مشورہ نہیں بلکہ ایک سازش کا اعلان ہے۔ اس لیے صاف امکان یہ ہے کہ آنے والی جنگ میں سلطان اورحان کو اپنوں کی طرف سے بھی خطرہ ہوگا۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں شاہنشاہ سردار کا گرے کردار سیاہی کی طرف جھکتا نظر آتا ہے۔ یہ سین اس بات کا اندیہ دیتا ہے کہ سلطان کو سب سے بڑا وار دشمن نہیں بلکہ اپنے ہی خیمے سے لگنے والا ہے۔ اور ناظرین، یہ منظر جذباتی لحاظ سے سب سے باری ہے۔ اورحان اور نیلوفر خاتون ایک کمرے میں آمنے سامنے ہیں۔ اورحان بے کا لہجہ سنجیدہ ہے، جیسے وہ خود بھی اس فیصلے کے بوجھ تلے دبا ہوا ہو۔ جب وہ کہتا ہے کہ اس نے شاہنشاہ اندرونیکوس کو تجویز بھیجی ہے تو نیلوفر خاتون کے چہرے پر امید جھلکتی ہے، مگر اگلا جملہ سب کچھ بدل دیتا ہے جب اورحان بے اسے بتاتا ہے کہ شرط یہ ہے کہ میں اس کی بیٹی شہزادی اسپورچا سے شادی کر لوں۔ یہ سنتے ہی نیلوفر خاتون کا چہرہ گویا ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے یہ واضح ہے کہ آنے والی قسط میں نیلوفر خاتون کی خاموشی، اس کا درد اور اس کی قربانی بہت بڑا کردار ادا کریں گی۔ یہاں اورحان بے سیاست کے لیے دل قربان کرنے کو تیار ہے اور نیلوفر خاتون اس قربانی کی قیمت بننے والی ہے۔ اور ناظرین، یہ منظر بہت ہی خاموش ہے مگر دل چیر دینے والا ہے۔ نیلوفر خاتون شیشے کے سامنے کھڑی ہے مگر وہ خود کو نہیں دیکھ رہی، وہ ماضی دیکھ رہی ہے۔ ڈفنی کا دیا ہوا بچپن کا تحفہ اس کے ہاتھ میں آتے ہی اس کی مضبوطی ٹوٹ جاتی ہے۔ میری طرف سے میری بہن کے لیے، یہ الفاظ اس کے دل میں خنجر بن کر اترتے ہیں۔ ناظرین، یہ سین واضح کرتا ہے کہ ڈفنی، اسپورچا اور نیلوفر خاتون کے درمیان رشتہ آنے والے دنوں میں جنگ سے زیادہ دردناک ثابت ہوگا۔ نیلوفر خاتون اب صرف سلطان اورحان کی بیوی نہیں رہے گی بلکہ ایک ایسی عورت بنے گی جو خاموشی سے تاریخ بدل دے گی۔ اور ناظرین، یہ منظر بظاہر بہت مختصر ہے مگر اندر سے خطرناک۔ شہزادی اسپورچا اور ڈفنی ایک ساتھ کھڑی ہیں مگر دونوں کے ارادے مختلف ہیں۔ شہزادی اسپورچا جب سرد اور فیصلہ کن لہجے میں کہتی ہے تم نیلوفر کو لے کر آؤ گی تو یہ محض ایک حکم نہیں بلکہ ایک چال ہے۔ یہاں یہ امکان واضح ہے کہ نیلوفر خاتون اب صرف اورحان کی بیوی نہیں رہی بلکہ اب ایک سیاسی مہرہ بننے جا رہی ہے۔ شہزادی اسپورچا جانتی ہے کہ اگر وہ اورحان بے کو کمزور کرنا چاہتی ہے تو اسے تلوار نہیں بلکہ اس کے دل پر وار کرنا ہوگا، اور وہ دل نیلوفر خاتون ہے۔ ڈفنی کی خاموشی بھی بہت کچھ کہتی ہے۔ وہ نیلوفر کی بہن ہے مگر بازنطینی سیاست کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے۔ یہی خاموشی آنے والی ایپیسوڈ میں ایک بڑے دھماکے کی بنیاد بنے گی۔ یا تو ڈفنی نیلوفر کو بچائے گی اور یا پھر اسی کے ہاتھوں نیلوفر سب سے بڑے خطرے میں پڑ جائے گی۔ اور ناظرین، یہ سین دو حصوں میں تقسیم ہے مگر دونوں ایک ہی پیغام دیتے ہیں۔
سب سے خطرناک دشمن اپنا ہوتا ہے۔ پہلے حصے میں اورحان بازنطینی قلعے میں جرکتائی سے غصے میں کہتا ہے، ہماری طرف رجوع کرنے والے ہماری ہی پیٹھ میں خنجر گوبنا چاہتے ہیں۔ یہ جملہ صاف بتا رہا ہے کہ سلطان اورحان کو اب ہر ہاتھ مشکوک لگ رہا ہے، اور وہ درست بھی ہے۔ ناظرین، دوسری جانب جنگل میں یگدبے اپنے باپ شاہنشاہ سردار کا گریبان پکڑ کر کہتا ہے، یہ کلی غداری ہے۔ یہ سین واضح کرتا ہے کہ شاہنشاہ سردار کا بیٹا خود اپنے باپ کے خلاف کڑا ہو سکتا ہے، مگر شاہنشاہ سردار کا جواب چونکا دینے والا ہے۔ اورحان کے ساتھ غداری ہماری قوم پر رحم ہے۔ یہ جملہ اس بات کا اعلان ہے کہ شاہنشاہ سردار اب کھل کر اورحان بے کے خلاف جا چکا ہے۔ اور ناظرین، اس منظر پر اگر غور کیا جائے تو یہ منظر آنے والی جنگ کا دماغ ہے۔ سلطان اورحان، فاطمہ خاتون اور سپاہی نقشے کے گرد کھڑے ہیں، مگر یہاں صرف زمین کے راستے نہیں بن رہے، یہاں انسانوں کے فیصلے تراشے جا رہے ہیں۔ امکان یہ ہے کہ اورحان بے اس جنگ میں سیدھا حملہ نہیں کرے گا، بلکہ ایک ایسی حکمت عملی اپنائے گا جس میں دشمن کو لگے گا کہ وہ جیت رہا ہے، مگر حقیقت میں وہ خود جال میں پھنس چکا ہوگا۔ فاطمہ خاتون کا شامل ہونا اس بات کا اشارہ ہے کہ عورتیں اب صرف جذبات نہیں بلکہ جنگ کا حصہ بن چکی ہیں، اور یہ منظر صرف مکالمہ نہیں، یہ جنگ کا اعلان ہے۔ قلعے کے بلند و بالا دیوار پر کڑا سلطان اورحان نیچے میدان میں موجود شہزادی اسپورچا کو دیکھ کر جب گرجدار آواز میں کہتا ہے، اے شہزادی اسپورچا، تم نے صلح توڑ دی، اب تم دیکھو گی کہ عثمانی سلطان سے ٹکر لینا کیسا ہوتا ہے، تو اس ایک جملے کے ساتھ ہی کہانی کا رخ بدل جاتا ہے۔ یہاں یہ صاف واضح ہے کہ اب نہ کوئی سفارت بچے گی، نہ کوئی شرط، نہ کوئی شادی کا سودا۔ اس لمحے سے اسپورچا صرف ایک شہزادی نہیں رہتی بلکہ ایک اعلان جنگ بن جاتی ہے۔ اورحان بے کا یہ انداز بتاتا ہے کہ وہ اب جذبات کے دائرے سے نکل چکا ہے۔ نیلوفر خاتون کا زخم، جرکتائی کا خون، برسا کی بغاوت، سب کچھ اب ایک ہی نقطے پر آ کر جمع ہو گیا ہے۔ شہزادہ اسپورچا کی خاموشی بھی معنی خیز ہے۔ وہ پلٹ کر جواب نہیں دیتی کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اب لفظ بیکار ہیں۔ اس کی نظر بتا رہی ہے کہ یہ جنگ آخری ہوگی، یا اورحان بچے گا یا بازنطینی سازشیں دفن ہوں گی۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں تقدیر اپنے پنجے تیز کرتی ہے۔ ناظرین، ٹریلر کا آخری منظر مگر ایپیسوڈ کا سب سے وزنی اشارہ، سلطان اورحان غازی پورے جلال، وقار اور شان کے ساتھ دیوان میں داخل ہوتے ہیں۔ شاہی لباس، پر اعتماد چال اور آنکھوں میں وہ ٹہراؤ جو صرف بڑے فیصلوں سے پہلے آتا ہے۔ دیوان میں موجود تمام سردار خاموش ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اب جو بات ہوگی وہ تاریخ بنے گی۔ یہ منظر واضح کرتا ہے کہ آنے والی قسط میں اورحان صرف میدان جنگ میں نہیں بلکہ سیاست، رشتوں اور غداری کے محاذ پر بھی فیصلہ کن وار کرے گا۔ شاہنشاہ سردار، دمرحان بے، اسپورچا خاتون، سب کے چہرے اب بے نقاب ہونے والے ہیں۔ ناظرین، اگرچہ یہاں ٹریلر ختم ہو جاتا ہے مگر اصل کھیل شروع ہونے کا اعلان ہو چکا ہے۔ اس لیے ناظرین، یہ ایپیسوڈ عام قسط نہیں ہوگی، یہ وہ موڑ ہوگا جہاں محبت امتحان بنے گی، غداری بے نقاب ہوگی اور اورحان غازی صرف سلطان نہیں بلکہ تاریخ بنے گا۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اس لیے لائک ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان۔